السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو جے ایس گلوبل کیپٹل ون آف پاکستان لارجسٹ بروکریج فرمز. میں ہوں شجاع قریشی مارننگ نیوز کے ساتھ. آج 5 جنوری ہے, تھرسڈے کا دن ہے. سب سے پہلے انٹرنیشنل مارکیٹس کا جائزہ لیتے ہیں, جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ آئل پرائسز نیچے آ گئی ہیں کافی, اور برینٹ جو کل ہم نے آپ کو اس وقت بریف کیا تھا $82 کے قریب ٹریڈ کر رہا تھا, اب پرائس $78.60 کے قریب آ گئی ہے. تو پچھلے 24 گھنٹے میں تقریباً $3.5 کی کمی ہوئی ہے برینٹ کی پرائس میں, تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے. اس کے علاوہ کوئلے کی قیمت میں معمولی اضافہ ہوا ہے $2.65 کا, اور اب یہ قیمت $185.65 پر نظر آ رہی ہے. اوور نائٹ وال اسٹریٹ پہ ہم کو ماڈسٹ گینز نظر آئے, اور ڈاؤ جونز 0.4%, S&P 0.75% اور نیسڈیک 0.69% پازیٹیو بند ہوا ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریجنل مارکیٹس بھی پازیٹیو ہی ٹریڈ کر رہی ہیں. اچھا, لوکل نیوز میں کل ڈار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں کچھ امپورٹنٹ باتیں کی ہیں, اس کے پوائنٹس میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے یہ کہا کہ IMF کا جو پروگرام ہے ایٹ آل کاسٹ وہ کمپلیٹ ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سعودی عربیہ اور چائنا اس مہینے کے آخر تک پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز کو بیف اپ کریں گے. پھر انہوں نے پچھلے ہفتے جو خبر آئی تھی کہ ڈار صاحب نے کسی بھی فلڈ لیوی کو ریجیکٹ کر دیا تھا, اب انہوں نے کہا ہے کہ ایک فلڈ لیوی افلوئنٹ کلاسز پہ لگائی جائے گی, اور بینکس کی فارن ایکسچینج ارننگس پہ بھی ایک گینز ٹیکس جو ہے وہ لگایا جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ڈائیویسٹمنٹس ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کیا جائے گا. یاد رہے کہ جو UAE کی گورنمنٹ تھی وہ انٹرسٹڈ تھی ہمارے کچھ گورنمنٹ اونڈ کمپنیز میں اسٹیک لینے کے لیے, اور اس میں ہمارے آف کورس جو لسٹڈ سیکٹر میں ENP کمپنیز ہیں ان کے بھی نام سامنے آ رہے تھے. تو کل یہ بھی کہا انہوں نے کہ G2G جو ڈائیویسٹمنٹس ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کیا جائے گا. کوئی ٹائم فریم آف کورس نہیں دیا انہوں نے. اس کے علاوہ ڈار صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی ارلیئر پروجیکشن تھی $12 سے $13 ارب کی, ان کا وہ $3 بلین کم ہوں گے ارلیئر پروجیکشن سے. تو یہ بھی انہوں نے ایک بات مینشن کی اپنی کل کی پریس کانفرنس میں. تو اگر ان خبروں کو دیکھا جائے تو یہ پازیٹیو لگتی ہیں, تو اس پہ مارکیٹ آج بلڈ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جو اگلے منڈے کو 9 جنوری کو کلائمیٹ کانفرنس ہو رہی ہے جنیوا میں, وہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ IMF سے ملاقات ہوگی. مذاکرات تو ویسے ہی جاری ہیں ورچوئل, جو ریسنٹلی رپورٹ بھی ہوا تھا. اور اس ڈونرز کانفرنس سے بھی پاکستان کو کافی امیدیں ہیں کہ جو فلڈس کی ڈیوسٹیشن ہوئی تھی پاکستان میں, سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی تھیں, اس کی ری بلڈنگ کے لیے وہاں سے پلیجز جو ہے وہ اس کی طرف بھی دی گورنمنٹ از لوکنگ فارورڈ ٹو. تو یہ ایونٹ آنے والا ہے, اور جو کل پریس کانفرنس کی اس میں کافی اپ بیٹ تھے. دوبارہ سے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. تو ان خبروں پہ جیسے میں نے کہا کہ مارکیٹ آج بلڈ کر سکتی ہے. کل ہم نے تھوڑی سی کریکشن دیکھی تھی مارکیٹ میں, ایز ایکسپیکٹڈ 40,500 پہ ایک سپورٹ نظر آئی تھی. مارکیٹ 40,500 سے سلائٹلی اوپر آ کے بند ہوئی ہے. تو یہ سپورٹ لیول ہے 40,500 کا. اگر اس سے مارکیٹ انٹرا ڈے بیسس پہ نیچے آتی ہے 40,200-300 کے درمیان, تو وہاں بھی سپورٹ آ سکتی ہے. تو ڈپس پہ ایکیومولیشن کرنا چاہیے. اور آن دی ہائر سائڈ آئی تھنک 40,800 سے لے کے, جیسے ہم نے کل بھی بتایا تھا, 40,800 سے لے کے 41,000 کے درمیان ریزسٹنس ہے. اگین ابھی کوئی خبر نہیں آئی ہے. وہ جو گیس سیکٹر کا جو آف کورس سیٹلمنٹ ہونی تھی, اور ایک فائنل رپورٹ پیش کرنی تھی ڈار صاحب کو کہ اس کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کیسے سیٹل کیا جائے گا. بٹ ٹپس اگر آتی ہیں تو مارکیٹ میں آئی تھنک تھوڑی ایکیومولیشن کرنی چاہیے بیسڈ آن ڈار صاحب کی جو پریس کانفرنس انہوں نے کل, جس کے میں نے آپ کو چیدہ پوائنٹس بتائے ہیں. سو فی الحال کے لیے اتنا ہی. کوئی اور خبر ہوگی ہم اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے تھرو آپ کو آگاہ رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ ٹو دوز. ہیو نائس ڈے. انشاءاللہ مارکیٹ پریپ میں ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.